صحبہ اجمعین اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے اور عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے یہاں یعنی ہندو پاک میں غالباً جمعرات کے دن عید الاضحیٰ ہے، ہمارے یہاں بدھ کے دن ہے انشاءاللہ تعالی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک سوال بڑا کامن کچھ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور ہر سال کیا جاتا ہے، اور اتنی ہی پابندی سے کیا جاتا ہے جتنی پابندی سے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آخر قربانی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب کیوں حاصل کرنا ہے، اللہ کی نزدیکی کیوں حاصل کرنی ہے، ثواب کیوں حاصل کرنا ہے؟ یہ کام کسی دوسرے طریقے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کو تکلیف کیوں پہنچائی جائے؟ اگر اتنے ہی پیسے دے کر یعنی اتنے ہی پیسے میں صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دی جائے تو زیادہ بھلا ہو، وہ پیسے ہاسپٹل میں دے دیے جائیں۔ عجیب و غریب قسم کے نمونے قسم کے لوگ آتے ہیں سامنے اور الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں کہ بھئی وہ پیسے ہسپتال میں دے دیں، ان پیسوں کے ہسپتال بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں، اسکول بن سکتے ہیں، کالج بن سکتے ہیں، اور ایک لمبی لسٹ لوگوں کی خیرخواہی کے کاموں کی وہ نکل آتی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے وہ پیسے اگر اس مد میں لگا دیے جائیں تو دیکھو مسلمانوں کے کتنے کام یوں ہی آسانی کے ساتھ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ سوال اس وقت ان لوگوں کی طرف سے نہیں اٹھایا جاتا جب ان کے یہاں شادیوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، اور لاکھوں نہیں بلکہ اب تو بات کروڑوں میں ہے کہ کروڑوں روپے ایک شادی میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال اس وقت نہیں اٹھایا جاتا کہ جب یہی لوگ موج مستی کے نام پر مثلاً یا لیجر کے نام پر کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور ایک ٹرپ کے اوپر آرام سے کئی لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، تو وہ کئی لاکھ روپے گھومنے پھرنے کے بجائے غریبوں کو دے دیے جائیں، صدقے کر دیے جائیں، ان پیسوں کے خیرات کر دی جائے، ہاسپٹل میں دے دیے جائیں۔ وہی پیسے جو آپ قربانی کے بچا کر ہاسپٹل میں دینا چاہتے ہیں، وہ کسی لیجر کے یا ٹرپ کے جو آپ کسی یعنی ہل اسٹیشن میں کر رہے ہیں، وہ بچا کر آپ ہاسپٹل میں دے دیں۔ لیکن وہاں یہ سوال نہیں ہوگا، وہاں یہ بات کبھی ذہن میں نہیں آئے گی۔ مہنگے فون خریدے جاتے ہیں، آج کل ایک فون کی قیمت 1 لاکھ روپے سے اوپر ہے۔ آپ وہی سستا سا 10-15 ہزار روپے کا فون لیجئے، اور 1 لاکھ روپے میں سے جو 10-15 ہزار روپے فون میں لگ گئے، باقی جو 80 ہزار روپے 75 ہزار روپے بچے ہیں وہ ہاسپٹل میں دے دیجئے۔ لیکن یہ تمام باتیں ان کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات صرف اس وقت ذہن میں آئے گی جب ایک مسلمان عید قرباں کے موقع پر جانور کی قربانی کرے گا، اور یہ سوال اس سے کیا جائے گا کہ بھائی قربانی ہی کے ذریعے اللہ کا قرب کیوں حاصل کرنا ہے؟ دوسرے طریقوں سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک الزامی جواب کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ ایسا ہی ہے، مثلا ایک آدمی یہ کہے جو اسلام کو مانتا ہو اور اس کو لبرل ہونے کی وجہ سے قربانی کے اوپر اعتراض ہو، تو وہ اس سے یہ کہا جائے کہ آپ کو روزہ رکھ کر بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عبادت ہی کرنی ہے تو آپ نماز پڑھتے جائیں۔ نماز پڑھنے میں آپ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں انسان زیادہ قرب محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور آپ کو یہ بھی بعض مرتبہ سردی کے روزوں میں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھا ہے، تو ایسے روزوں سے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھیں۔ تو جس طریقے سے اس کی اس بات کو رد کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نماز سے بھی حاصل ہوتا ہے، روزے سے بھی حاصل ہوتا ہے، حج سے بھی حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی حاصل ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں، اور ہر عبادت ضروری ہے۔ جتنی بھی یہ 4 عبادتیں ہیں ان میں سے ہر ایک ضروری ہے اپنے اپنے موقع پر۔ تو آپ کسی بھی ایک عبادت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اس عبادت پر فوکس کروں گا اور باقی نہیں کروں گا، چونکہ باقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایسا شخص جو اس طرح کی رائے دے اور اس طرح کا حل پیش کرے، بعض حالات میں ایسے شخص کو غیر مسلم قرار دیا جائے گا۔ مثلا اگر وہ یہ کہے کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے تو ایسے شخص کو غیر مسلم قرار دیا جائے گا۔ یا مثلا ایک عام مثال لے لیں، کھانا ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ پیٹ ہی بھرنا ہے تو بس روٹی کھاؤ، چاول کھانے کی کیا ضرورت ہے، یا کچھ اور بھی کھانے کی کیا ضرورت ہے، بس روٹی کھائیں، روٹی کو سالن کے ساتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ روٹی اگر ایک کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن یہ دلیل اس لیے چلنے والی نہیں ہے کہ انسان کا نیچر یہ ہے کہ وہ ایک طرح کے کھانے پر اکتفا نہیں کرتا ہے۔
بلکہ جب بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا دیا تو کچھ دنوں کے بعد وہ اکتا گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی روزانہ مینیو ایک ہی ہے من و سلوا, یہ مینیو چینج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کھیرا چاہیے, ہمیں دال چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے. وہ ایک دم مارواڑی بن گئے کہ ہمیں, یا ویجیٹیرین بن گئے, تو ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے, ہم تو ویجی ہیں آج سے. تو انہوں نے بھی یعنی مینیو چینج کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر من و سلوا ان سے واپس لے لیا. تو انسان کی بعض مرتبہ فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح کے کھانے پر اکتفا نہیں کرتا ہے, اس کو الگ الگ طرح کے کھانے چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دلیل کام کرنے والی نہیں ہے کہ آپ بس ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں اور مقصد چونکہ پیٹ بھرنا ہے تو آپ کا اس سے پیٹ بھر جاتا ہے. اسی طریقے سے الگ الگ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے. ان میں ایک طریقہ عید کے موقع پر قربانی کرنا بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جانور کو اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے, یا اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے کہ اس سے صرف گوشت مل جائے, تو اس کو قربانی نہیں کہتے. قربانی کے لیے وقت بھی متعین ہے, اور اس کے دن بھی متعین ہے, اور جانور بھی متعین ہے. ہر طرح کا جانور, مثلا حلال جانوروں میں چکن بھی ہے, تو کیا چکن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ حلال جانوروں میں فش بھی ہے, مچھلی ہے, تو کیا مچھلی کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اور بہت سے پرندے ہیں, کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہرن ہے, ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو جو جنگلی جانور حلال ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور بھی متعین ہے اور زمانہ بھی متعین ہے. اگر آپ کے علاقے میں جو عید کی نماز مرکزی جگہ پر ہو رہی ہے, اس نماز سے پہلے مثلا آپ نے اگر عید کی قربانی کر دی, یا اپنی نماز پڑھنے سے پہلے, چونکہ آج کل ایک ایک شہر میں الگ الگ جگہوں پر نمازیں ہوتی ہیں, تو آپ نے اپنی نماز پڑھنے سے پہلے اگر عید کے دن قربانی کر دی, تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے. جانور حلال ہو جائے گا, گوشت حلال ہے, لیکن اس کو آپ قربانی یا اس کو عبادت آپ نہیں کہیں گے. یا مثلا عید کے 3 دن گزر گئے, اب آپ قربانی کر رہے ہیں, تو وہ جانور حلال ہو جائے گا, لیکن اس کو قربانی نہیں کہیں گے. آپ اگر عید سے پہلے قربانی کرنا چاہتے ہیں 2 دن پہلے, تو انجینئر مرزا کے نزدیک تو شاید آپ کی قربانی ہو جائے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انجینئر مرزا کے فرقے میں یہ ایک اس کی فقہ میں ایک نیا اضافہ ہے, اور اس کو امت کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے. تو لیکن اگر اصل جو اسلام کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ لی جائے تو قربانی اسی وقت کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنے کا مقصد جانور کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے اور خالص گوشت حاصل کرنا نہیں ہے. اگر تکلیف پہنچانا اسلام میں, جانوروں کو تکلیف پہنچانا جائز ہوتا, تو بخاری میں اور صحیح حدیث کی کتابوں میں 2 روایتیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے, تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک بلی کو پالا تھا, اور نہ تو وہ اس کو کھانا دیتی تھی, نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر خود اپنا پیٹ بھر لے. تو اس طریقے سے بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب دیا جا رہا تھا, اور ایک شخص کو جنت میں دیکھا, اور اس کے جنت میں داخلے کا سبب یہ بنا کہ ایک پیاسا کتا تھا اور اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا. تو اگر کسی بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا سکتا ہے اور کسی کتے کی وجہ سے جنت میں ایک انسان پہنچ سکتا ہے, تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے اینیمل رائٹس پر ہی کتنا زور دیا ہے. جہاں انوائرمنٹل رائٹ ہے اور ہیومن رائٹس ہیں, اسی طریقے سے اینیمل رائٹس بھی ہیں. تو جانور کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس پورے نیریٹو کو اور اس پورے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرے. انوائرمنٹ کی ایک ایک چیز انسان کے لیے بنی ہے, انسان مخدوم ہے اور ہر چیز خادم ہے. تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ جانور کو ذبح نہیں کیا جانا چاہیے, تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جانور کی تخلیق جس مقصد کے لیے کی گئی ہے اس مقصد کو آپ پورا نہ کریں, وہاں سے آپ نیوٹریشن نہ لیں, وہاں سے آپ کھانا نہ لیں. تو گویا کہ خالق نے, اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے کہ انسان کو مرکز میں رکھا ہے, سینٹر میں رکھا ہے, پوری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے, آپ اس پوری ترتیب کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اچھا, پھر لاسٹ بات, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں لنک پبلک کروں گا. یہ دور کیپٹلزم کا دور ہے. یہاں پر ہر چیز کیپٹلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جاتی ہے. آپ یعنی مثلا آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایک پوری قوم ہے کہ جس کو ایک جانور بڑا عزیز ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ان کی آستھا ہے, وہ ان کی عقیدت ہے
کہ ان کو وہ جانور بڑا عزیز لگتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس جانور کو مارا جائے، اس جانور کو ستایا جائے. یہ ان کی عقیدت ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ کیپٹلزم کی وجہ سے اسی ملک سے دنیا میں سب سے زیادہ اسی جانور کا گوشت بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بھی پھر وہی لوگ ہیں کہ جو اس جانور میں آستھا اور عقیدت رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے ابھی یہ نیوز دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، گزشتہ 3-4 دنوں سے بڑی وائرل ہے کہ ویسٹ بنگال میں مسلمانوں نے جو عام طور سے قربانی کے موقع پر گائے کی قربانی بھی کیا کرتے تھے، چونکہ اس اسٹیٹ میں یہ پرمیسیبل تھا، الاؤڈ تھا، کوئی انلیگل نہیں تھا، تو ایک عرصے سے وہاں گائے کی قربانی چلی آ رہی تھی. لیکن اب چونکہ سسٹم بدلا، حکومت بدلی، تو مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو انلیگل قرار دیتے ہیں تو ہمارے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم گائے کی قربانی کریں، نہیں کریں گے. لیکن احتجاج کون کر رہا ہے؟ احتجاج وہی ہندو برادری کر رہی ہے جو یہ کہتی ہے، جن کے نزدیک گائے ایک مقدس جانور ہے اور جو گائے میں عقیدت اور آستھا رکھتے ہیں. اب چونکہ مسئلہ پیسے کا آیا تو پھر وہی لوگ کہ جو گائے میں آستھا رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ گائے کی قربانی ہو. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی جان کر کہ بہت سی بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز انڈیا میں ہی جو بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسز ہیں وہاں پر قربانی کراتی ہیں، اور وہاں سے قربانی کا گوشت پیک ہو کر دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ٹوٹل یعنی جو سالانہ ریونیو ہے جو ایک ملک یعنی انڈیا اسی سے جنریٹ کرتا ہے، وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ہیں. یعنی یہ کوئی 1-2 ملین ڈالر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے جانور خریدے جاتے ہیں، ان کو سلاٹر ہاؤس میں سلاٹر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کو پیک کر کے اس کو دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. قربانی ہی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو ایک ملک کے ریونیو میں، اس کی انکم میں، اس کی آمدنی میں قربانی کا کتنا دخل ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ اس کے خلاف احتجاج نہیں دیکھیں گے، اس کے خلاف قانون سازی نہیں دیکھیں گے، اس کے خلاف آستھا نہیں ہوتی، اس کے خلاف عقیدت نہیں ہوتی. اب سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ اور وہ لوگ کہ جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی کیپٹلزم کے ریپریزنٹیٹیو ریسٹورنٹس آؤٹ لیٹس ہیں، یعنی جن کی فرنچائزی ہے دنیا میں، مثلا KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، برگر کنگ ہے، پیزا ہٹ ہے، کہ جہاں پر جانوروں کا گوشت، ظاہر ہے وہ جانور کا ہی گوشت ہے نا، تو وہ دیا جاتا ہے. KFC میں ملینز، روزانہ ملینز کی تعداد میں پوری دنیا میں KFC کے تحت چکن کاٹے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو میکڈونلڈ ہے یا برگر کنگ ہے، تو دنیا کی تقریباً ہر ملک میں، ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں نہ ہو، میں نے کبھی اس کا مینیو چیک نہیں کیا، میں تو ویسے بھی اس طرح کے ریسٹورنٹس میں جانے کو صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں. تو آپ اگر مثلا کنسسٹنٹ ہوں تو آپ یہ کہیں کہ بھائی میکڈونلڈ کو یا برگر کنگ کو یا پیزا ہٹ کو یا KFC کو ہمارے ملک میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا دنیا کے اکثر ممالک میں یہی ریسٹورنٹس بیف بیچتے ہیں، بیف برگر بیچتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں نہ بیچتے ہو لیکن دوسری جگہ تو بیف بیچتے ہیں. تو کیوں بیچتے ہیں؟ تو اگر آپ جیو ہتیا کے ہی خلاف ہیں تو پھر چکن بھی تو جانور ہے، اس کی ہتیا کے بھی خلاف ہونے چاہیے، اس کا برگر بھی نہیں کھانا چاہیے، اور فش کا برگر بھی نہیں کھانا چاہیے، اور یہ تمام ریسٹورنٹس بند ہونے چاہیے، ان کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ گویا کہ کیپٹلزم کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور کیپٹلزم کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا جو ریونیو ہے وہ ڈاؤن چلا جائے گا، ملک کی ترقی رک جائے گی. تو ایسا کوئی بھی ملک نہیں کرے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت جو لوگ جیو ہتیا یا اینیمل رائٹس کی وجہ سے جو تحریکیں چلاتے ہیں یا قربانی کے موقع پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ ریئلسٹک نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو پریشان کرنے کے لیے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جبکہ ان اعتراضات کے جوابات ہر موقع پر ہر سال جب بھی عید قربان آتی ہے دیے گئے ہیں، لاجیکل دیے گئے ہیں، دوسروں کے اسکرپچرز کھول کر اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. تو مورلی یہ اعتراض کرنے والے دراصل کسی بھی گراؤنڈ پر ٹکتے نہیں ہیں. تو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں. انشاءاللہ اب ہم لنک پبلک کرتے ہیں، اور ہمارا اصول وہی ہے کہ پہلے ہم غیر مسلم بھائیوں کو لیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسلم بھائیوں کو لیں گے. تو میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ لنک دیکھتے ہی